السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ہماری بات تعریف قرآن کے موضوع پر تھی۔ ہم نے یہ ثابت کیا اہل سنت کی معتبر کتب سے کہ خلیفہ ثانی عمر بن خطاب تعریف قرآن کا قائل تھا، اور آج ہم یہ ثابت کریں گے کہ خلیفہ اول جناب ابو بکر کی بیٹی، جس کو ام المومنین کہتے ہیں، اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل تھی۔ اہل سنت کی مشہور معروف کتابوں میں موجود ہے کہ اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ یعنی اہل سنت برادران ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شیعہ تعریف قرآن کے قائل ہیں، اسی لیے کافر ہیں، تو اب آپ لوگوں کے گھر کی کتابوں سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ خلیفہ ثانی تعریف قرآن کا قائل تھا، اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل تھی، تو کیا یہ کافر ہیں یا مسلمان؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آیا اہل سنت کا مذہب جن شخصیات پر مبنی ہے، اب یہ اہل سنت مذہب مکمل کافر ہے یا مسلمان ہے؟ دوسروں کو کافر کہنا چھوڑ دیں، پہلے اپنی کتب کو پڑھیں، پھر آگے بات کیا کریں۔ آج میں اہل سنت کی مشہور معروف کتاب پیش کروں گا۔ کتاب کا نام سنن ابن ماجہ۔ اہل سنت کے مشہور عالم دین الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن یزید قزوینی کی لکھی ہوئی ہے، جس کی ولادت 209 ہجری میں ہوئی ہے اور جس کی وفات 275 ہجری میں ہوئی ہے۔ صاحب کتاب نے اپنی کتاب میں روایت کو نقل کیا ہے۔ کتاب النکاح، باب رضاء القبیر، حدیث نمبر 1944، جہاں پر اماں عائشہ فرماتی ہے، قالت لقد نزلت آیت الرجم ورضاعۃ القبیر عشرا ولقد کان فی صحیفۃ تحت سریری فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتشاغلنا بموتہ دخل داجن فاکلها۔ ام المومنین اماں عائشہ کہتی ہے کہ آیت رجم اور بڑے عمر کے آدمی کو 10 بار دودھ پلا دینے والی آیت، یہ دونوں آیات جو ہیں نازل ہوئی، اور ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی۔ یعنی یہ دونوں آیات جب نازل ہوئی تو ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اور وہ دونوں آیات میرے تخت کے نیچے تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور ہم آپ کی وفات میں مشغول تھے تو ایک بکری آئی اور وہ کاغذ کھا گئی۔ واضح ہوا کہ اماں عائشہ خود تعریف قرآن کی قائل ہے۔ اماں عائشہ فرما رہی ہے کہ آیت رجم اور 10 مرتبہ بوڑھے آدمی کو دودھ پلانے والی آیت نازل ہوئی، یہ دونوں آیات ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی اور میرے تخت کے نیچے پڑی ہوئی تھی۔ جب نبی کریم کی وفات ہوئی، ہم وہاں پر مصروف تھے تو ایک بکری آئی اور آیات کو کھا گئی۔ اماں عائشہ خود تعریف قرآن کی قائل ہے۔ اب میرا سوال ہے اہل سنت والوں سے، مجھے جواب دیں کہ اب مجھے بتائیں کہ آپ تمام تر سنی کافر ہیں؟ کیونکہ آپ کہتے ہو کہ جو تعریف قرآن کا قائل ہے وہ کافر ہے۔ اب اماں عائشہ خود تعریف قرآن کی قائل ہے، کیا سارے کے سارے سنی کافر ہو جائیں گے؟ یا اماں عائشہ کافر ہے نعوذ باللہ؟ عمر بن خطاب کے بارے میں نے ثابت کیا کہ عمر بن خطاب تعریف قرآن کا قائل ہے، کیا سب کے سب کافر ہیں؟ اب یہ اہل سنت برادران روایات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی روایات کے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ آیا یہ روایات قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، کسی چیز کو نہیں سمجھتے، فقط اعتراض کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، بس۔ اب یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے سنن ابن ماجہ کی، اس روایت کو سند کے اعتبار سے درجہ حسن کہا گیا ہے۔ اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین محمد ناصر الدین البانی
جس کی ولادت 1333 ہجری میں ہوئی ہے اور جس کی وفات 1420 ہجری میں ہوئی ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ روایت جس میں اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل ہے، یہ روایت درجہ حسن رکھتی ہے، یہ روایت درجہ حسن رکھتی ہے۔ اور اہل سنت کے مشہور معروف عالم دین ابو محمد علی ابن احمد ابن سعید ابن حزم ابن غالب ابن صالح ابن خلف ابن معدان ابن سفیان ابن یزید، اس کی ولادت 384 ہجری میں ہوئی ہے اور جس کی وفات 456 ہجری میں ہوئی ہے۔ صاحب کتاب اپنی کتاب المولا میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو اماں عائشہ کے بارے میں وارد ہوئی ہے کہ اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل ہے، اماں عائشہ کے تختے کے نیچے جو آیات لکھی ہوئی پڑی ہوئی تھی، ایک بکری آ گئی ان آیات کو کھا کر چلی گئی، تو یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ھذا حدیث و صحیح، یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ تمام دوستوں نے دیکھا، یہاں پر میں نے عکس لگا دیا ہے، یہ ثابت کیا ہے کہ اماں عائشہ تعریف قرآن کی قائل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اس روایت کو درجہ حسن بھی کہا گیا ہے، محمد ناصر الدین البانی نے درجہ حسن کہا ہے، اور ابن حزم نے اسی روایت کو اپنی کتاب المولا میں بیان کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، درجہ صحیح رکھتی ہے۔ اور ابن حزم کے بارے میں علماء اہل سنت کے اقوال موجود ہیں، علماء اہل سنت کے کم از کم 100 سے زیادہ اقوال موجود ہیں ابن حزم کے بارے میں کہ یہ حافظ ہے، احادیث کو حفظ کیا ہے اور ان کی باتیں، ان کی احادیث ہمارے لیے حجت ہیں۔ ابن حزم کے بارے میں علماء اہل سنت کے اقوال موجود ہیں۔ اور بعض دوست جو اہل سنت والے اشکال اٹھاتے ہیں کہ محمد بن اسحاق پر جرح ہے، تو اس جرح کی بھی اہل سنت کے علماء کرام نے تردید کر دی ہے۔ علماء اہل سنت نے کہا ہے کہ محمد بن اسحاق پر جو جرح وارد ہے وہ جرح قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جرح کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اسی لیے محمد بن اسحاق شیعہ عالم تھا، شیعہ راوی تھا، اس سے ہم نے روایات لی ہیں اہل سنت کے علماء کرام نے، تو اسی لیے اس پر جرح قائم کی گئی ہے، مذہب کی وجہ سے حسد کیا گیا ہے، اور پھر حسد کی وجہ سے جو جرح قائم کی گئی ہے وہ جرح حجت نہیں ہے، اور محمد بن اسحاق سکہ ہے، اس کی روایات حجت ہیں اور قابل قبول ہیں علماء اہل سنت کے مطابق۔ جرح کتاب کا میں نام بتا دیتا ہوں، اصول جرح و تعدیل میں یہ مکمل بحث موجود ہے، جہاں پر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ محمد بن اسحاق پر جو جرح ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، چاہے امام مالک نے جرح کی ہے یا امام معین نے جرح کی ہے یا اس کے علاوہ جس نے بھی جرح کی ہے وہ جرح قابل قبول نہیں ہے، اور محمد بن اسحاق کی روایات ہمارے لیے حجت ہیں اور ہم نے روایات لی ہیں محمد بن اسحاق کی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔